السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہ جی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اچھا شاہ صاحب، یہ جو قادیانی مرزئی ایک بات کرتے ہیں کہ ہم نے 110 زبانوں میں 150 زبانوں میں 100 زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ شائع کیا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں کہ آیا یہ کیا واقعی میں انہوں نے یہ کیا ہوا کام؟ اور یہ مسلمانوں کو ایک بات کرتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے نہیں کیا یہ کام، تو یہ ہم نے کیا، یہ دیکھا جی 100 زبانوں میں ہم نے قرآن شائع کر دیا ہے دنیا میں۔ تو یہ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا رہنمائی فرمائے ہماری، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مدثر صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ یہ لوگ بڑا شور مچاتے ہیں، کوئی 200 زبانوں کے اندر انہوں نے قرآن حکیم کو ٹرانسلیٹ کر کے جناب وہ بڑا کوئی کارنامہ کر لیا ہے، تو بڑا اس کا شور مچاتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر کہ قادیانی مرزئی قرآن تو وہی مانتے ہیں جو مسلمانوں والا قرآن ہے، لیکن اس کے اندر تعویل یہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل شدہ ہے۔ وہ پہلا جو قرآن تھا جو 1400 سال سے چلتا آ رہا تھا مسلمانوں کے ہاں، وہ دنیا سے اٹھ چکا ہے، وہ ختم ہو چکا، استغفر اللہ۔ تو اب دوبارہ اللہ پاک نے زمین کے اوپر محمد کو اتارا ہے قادیان کے اندر، یعنی وہ مرزا قادیانی ہے۔ اب اس محمد کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ قادیانی مرزئیوں کا عقیدہ ہے، پہلے تو یہ سمجھ لینا، ٹھیک ہے۔ مزید کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اس کے اوپر مفصل ویڈیوز موجود ہیں، اور اس کے اندر ہم نے ریفرنس بھی دیے ہیں، کثیر ریفرنس دیے ہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ کلیئر کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ تم لوگوں یہ قادیانی مرزئی کہتے ہو کہ بھائی 200 زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ کر دیا اور لو جی مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے اندر کئی تنظیمات ہیں جنہوں نے یہ کام کیے، اور دعوت اسلامی کا نام میں یہاں پہ لوں گا۔ دعوت اسلامی ایک ایسی تنظیم ہے جنہوں نے پوری ورلڈ کے اندر، چونکہ ورلڈ وائڈ یہ تنظیم ہے، عالمی تنظیم ہے، غیر سیاسی عالمی تنظیم، تو انہوں نے تو اتنا کام کیا، اتنا کام کیا، مرزئیوں نے تو وہ کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جتنا ان لوگوں نے دین کا کام کیا اور کتنی زبانوں کے اندر ان لوگوں نے قرآن حکیم کو ٹرانسلیٹ کر کے تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ اور دیگر کئی تنظیمات ہیں جنہوں نے مختلف زبانوں کے اندر قرآن حکیم کو ٹرانسلیٹ کر کے تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ جو مرکزی بات ہے وہ یہ میں نے آپ کو بتانی ہے کہ آج مسلمان دنیا کے جس کونے کے اندر بھی موجود ہیں نا، جس کونے میں بھی موجود ہیں، وہاں پر علماء موجود ہیں، یعنی دنیا کے ہر ملک کے اندر مسلمانوں کے علماء موجود ہیں، اور اس ملک میں ان زبانوں کے اندر کام ہو رہا ہے، اسلام کا کام ان زبانوں کے اندر اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب فار ایگزامپل میں دور نہیں جاتا، چائنا کو دیکھ لیں، چائنا کے اندر اب اس کے طول و عرض کے اندر اسلام پھیلا ہوا اور علماء موجود ہیں۔ اب علماء نے اپنے اپنے تئیں چائنا کی زبان کے چائنیز کے اندر قرآن حکیم کو ٹرانسلیٹ بھی کیا، اور مطلب احادیث کو ٹرانسلیٹ کیا، اور اسلام کی اور دیگر چیزوں کو انہوں نے بہت کتابیں وہاں پہ شائع کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کسی کا کسی تنظیم سے تعلق ہے، کسی کا کوئی کسی بزرگ سلسلہ سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے ہاں تصوف کے جو سلاسل چل رہے ہیں، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، تو مختلف علماء، مختلف شیوخ نے ہر ملک کے دنیا کے کناروں کے اندر وہ کام کیا ہے۔ تو یہ قادیانی مرزئیوں کا یہ اس قسم کا یہ جھوٹ دجل فریب بہت زیادہ بولتے ہیں، ان لوگوں کا یہی تو مسئلہ ہے۔ یہ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، بات کوئی اور ہوتی ہے، لے کہیں اور جاتے ہیں، اصل چیز دکھائیں گے نہیں، اصل لوگوں کو بتائیں گے نہیں۔ بس ان لوگوں نے اپنے دو چار لوگ قادیانی مرزئی گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے مرزواڑے کے اندر،
اور وہاں پر ان کا مربی جو ہوتا ہے وہ بس بولے جاتا ہے بڑی بڑی چھوڑتا ہے اور دوسرے جو قادیانی بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے تصدیق تو کرنی نہیں ہوتی، وہ مربی کی مکھی پہ مکھی مار کے لوگوں کو بھی پھر سوشل میڈیا پہ آ کے رولا ڈالتے ہیں، لو جی ہم نے یہ کر دی ہے۔ اب وہ ان سے اگر پوچھے نا بھائی یہ خبر تم نے سنی کہاں سے ہے، وہ جی وہ ہمارے مربی صاحب نے بتائی ہے۔ تو مربی تو سب سے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ ساری چیزیں مرزا قادیانی سے سیکھی ہیں۔ مرزا قادیانی سب سے بڑا جھوٹا کذاب انسان تھا۔ تو یہ ہے حقیقت اس چیز کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔